أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 87 سے تفسیر کو سنیں گے۔ کل کے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور یہود کو چند ان سے عہد لیے تھے اور ان عہد کی پاسداری کرنے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے اس میں سے صرف ایک عہد کو، ایک وعدے کو یاد رکھا، بلکہ 2 وعدوں کو بھلا دیا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینے کے اندر یہود کے 2 بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر۔ 2 قبیلوں کے نام ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور یہ دونوں یہود میں سے تھے۔ بنو قریظہ بھی یہود میں سے، بنو نذیر میں سے بھی یہود میں سے، اور وہاں پر مشرکین کے بھی 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی تھی، اوس اور خزرج کی۔ یہ جو یہود کے 2 قبیلے تھے، ان میں سے بنو قریظہ یہ اوس کا ساتھی اور دوست تھا، اور بنو نذیر یہ خزرج کا ساتھی اور دوست تھا۔ جب اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی، آپس میں لڑائی ہوتی، تو بنو قریظہ والے اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر والے خزرج کا ساتھ دیتے۔ اس طریقے سے یہ یہود آپس میں لڑ پڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے، ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے۔ جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا تھا اسی چیز کا یہ لوگ ارتکاب کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے اور آخرت کے اندر جہنم کا سخت عذاب ہے۔ آج کی آیات کے اندر بھی یہود کی اور بنی اسرائیل کی چند برائیوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، تحقیق کہ ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد توریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے، ان کو راستہ بتلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کے اوپر توریت کتاب نازل فرمائی، ان کو توریت کتاب عطا فرمائی کہ اس توریت کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو تم جنت کا راستہ بتاؤ، سیدھا راستہ بتاؤ، اس کے ذریعے سے ان کو ہدایت کرو۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ نے پے در پہ دوسرے نبیوں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان بنی اسرائیل کے اندر، یہود کے اندر کئی انبیاء آئے، کئی نبی آئے،
اور سب نبیوں نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور لائی ہوئی کتاب کے مطابق ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کی، سیدھا راستہ بتلایا۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ بنی اسرائیل میں، یہود میں سب سے آخری نبی اور آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے اور حفاظت کے لیے جبریل امین کو ساتھ لگا دیا۔ جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی طور پر حفاظت کرتے تھے اور انہیں ہر قسم کے نقصان سے اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھتے تھے، بچاتے تھے۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البینات، واضح نشانیاں، کھلے ہوئے معجزات۔ وَأَیَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کو طاقت دی، ہم نے ان کو قوت دی، ہم نے ان کی مدد کی روح القدس، جبریل امین کے ذریعے سے۔ جبریل امین کا لقب ہے روح القدس۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، یہ بنی اسرائیل کا جرم اور حالت بتلا رہے ہیں۔ أَفَكُلَّمَا، جب جب تمہارے پاس کوئی بھیجا ہوا پیغمبر، رسول یا نبی آتا ایسی چیز کو لے کر جو تمہاری خواہش کے خلاف ہے، لا تہویٰ انفسکم، جب نبی ایسی چیز لے کر آیا جو تمہاری دل کی تمنا کے مطابق نہیں ہے، تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے بلکہ خواہشات کے خلاف جاری ہے، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا، غرور کیا اور اس کو ٹھکرا دیا، مانا ہی نہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور نبیوں کی ایک جماعت کو تم قتل کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل نے اتنا بڑا جرم کیا، انبیاء کی ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا۔ روایات میں آتا ہے ایک ہی دن کے اندر، صرف ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو قتل کیا۔ کسی عام انسان کو بھی مارنا کتنا بڑا جرم ہے، پھر ایک نبی کا قتل کتنا بڑا جرم ہوگا۔ ایک دن میں 70 انبیاء کا قتل، 70 انبیاء کو مار دینا، 70 انبیاء کا مرڈر کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اتنے بڑے یہ لوگ مجرم تھے اور اتنے بڑے گنہگار تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہنے لگے ہمارے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دل غلاف کے اندر بند ہے۔ یہ بنی اسرائیل، یہود تکبر کے اندر کہتے تھے ہمارے دلوں کو اللہ نے پردے کے اندر محفوظ کر دیا ہے، اب ہمیں کسی دوسرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کو اور قرآن کو ٹھکرانے کے لیے کرتے تھے کہ اے نبی محمد، تم جو بھی ہمیں باتیں بتلاتے ہو تمہاری کوئی بھی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ ہمارے دل کو اللہ نے غلاف سے، پردے سے ڈھانپ دیا ہے، اس میں تمہاری کوئی بھی بات اندر جا ہی نہیں سکتی ہے۔ تم کیوں ہمیں قرآن سنا رہے ہو؟ تمہارا قرآن بھی ہمارے دل کے اندر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے دل کو اللہ نے پردے سے جو گھیر دیا ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دل کی 4 قسمیں ہیں، 4 طریقے کے دل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا قلب مصفا، سب سے پہلا صاف و شفاف آئینے جیسا دل۔ آئینہ ہوتا ہے نا، بالکل صاف ہوتا ہے، اس سے انسان کا چہرہ شکل سامنے دکھتی ہے، ایسے ہی صاف و شفاف دل یہ مومن کا دل ہوتا ہے۔
یہ دل اثر جلدی قبول کرتا ہے. جس طرح آئینے کے اندر ہر چیز نظر آتی ہے، اسی طریقے سے یہ دل بھی اثر کو قبول کرتا ہے، ایمان کو قبول کرتا ہے. یہ صاف و شفاف دل ہے، یہ ایمان والے کا دل. اور دوسرا وہ دل جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، غلاف پڑا ہوا ہے، یہ کافر کا دل ہے. ایسا سخت ہو چکا ہے کسی چیز کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. آپ کتنا بھی سمجھا دو، کچھ بھی کر لو، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ کافر کا دل ہے. اور تیسرا الٹا دل، اوندا دل، یہ منافق کا دل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو الٹا کر دیا ہے. اب اسے بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ بھی ہمیشہ برائیوں میں، چالاکیوں میں، ہوشیاری میں اور پلاننگ میں، منصوبوں میں، ان میں پڑا رہتا ہے. اور چوتھا وہ دل ہے جو دو طرفہ ہے یا دو رخا ہے. اس کے ایک طرف تو سفیدی ہے اور دوسری طرف سیاہی ہے. یہ جو سفیدی والا طرف ہے اس میں ایمان کا تھوڑا سا حصہ ہے، اور دوسری طرف جو سیاہی والا حصہ ہے اس کی طرف نفاق کا اور کفر کا حصہ ہے. اب حدیث میں آتا ہے یہ سفیدی والا جو طرف ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زرخیز زمین اور بہترین کوئی باغ ہو. اس کو اگر اچھا پانی ملے تو یہ اور زیادہ پھلتا پھولتا اور بڑھتا ہے. پانی نہ ملے تو یہ سوکھ جائے گا. اگر اس دل کو اعمال صالحہ کے ذریعے سے قوت ملے، طاقت ملے، تو یہ دل اور زیادہ صاف و شفاف ہوتا ہے اور نکھرتا ہے. اگر ایمان صالحہ کا پانی نہ ملے تو یہ دل مرجھا کر کے سوکھ جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے اس کی سیاہی ہے، اس کی مثال ناسور کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ آدمی کو کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. تو اس سیاہی کی مثال بھی ناسور کی طرح ہے. یہ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے پورے بدن کو خراب کر دیتا ہے، پورے انسان کے خیالات کو، عقیدے کو، ایمان کو، سب کو برباد کر دیتا ہے. تو یہ جو قلب ہوتا ہے جس پر پردہ پڑا ہوا، بڑا خطرناک قلب ہوتا ہے. یہود تو تکبر کے اندر کہتے تھے ہمیں کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کتاب کی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کو جو ایمان سے، کتابوں سے بھر کر کے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے. اب ہمیں اور کسی نبی اور کسی بھی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یوں وہ قرآن کو اور آخری نبی کو ٹھکراتے تھے. وقالو، اور کہنے لگے یہ یہود بنی اسرائیل، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں کوئی پردہ وردہ نہیں پڑا ہوا ہے، یہ لوگ کفر کے اندر پڑے، کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر اپنے غضب کو، غصے کو، پھٹکار کو، لعنت کو اتارا، اور اس لعنت کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کی مہر لگ گئی. اب ان میں چند ہی گنے چنے لوگ ایمان لائیں گے، باقی اکثر لوگ کفر پر ہی مریں گے. اگلی آیات کے اندر بھی یہود ہی کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ، آپ کی ذات پاک و مقدس ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یا اللہ، ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، ایمان کا نور نصیب فرما. یا اللہ، صاف و شفاف آئینے جیسا دل نصیب فرما جس میں ایمان کا نور ہو، ایمان کا چراغ ہو، ایمان کی روشنی ہو. یا اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور نصیب فرما، قرآن کا نور نصیب فرما. قرآن کو ہمارا ہادی بنا، قرآن کو ہمارا رہبر بنا، قرآن کو ہمارا رہنما بنا. قرآن سے سچا عشق نصیب فرما، قرآن سے
سچی محبت نصیب فرما، قرآن سے سچا اور پکا پیار نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما، قرآن کے علماء پیدا فرما، قرآن کے قاری پیدا فرما، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے پیدا فرما، قرآن کے مفسر پیدا فرما، محدث پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن تعلیم کے ساتھ جوڑ دے، انہیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں مہارت تامہ نصیب فرما، کی زندگی کے اندر خوشیوں کو بھر دے، آسانیاں پیدا فرما، فقر و فاقہ سے حفاظت فرما، تنگ دستی اور غربت سے ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے حلال طریقے سے یا اللہ مالداری اور غنا کی راہوں کو کھول دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ